گئی مطالبہ لے کر باغ فدق کا، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے آپ کے ابا حضور کا یہ فرمان پڑھ کر سنا جو میں نے ابھی حدیث پڑھی ہے، تو خاتون جنت واپس آ گئی اور دوبارہ مطالبہ نہیں کیا، کیونکہ انہوں نے اپنے ابا جان کا یہ فرمان نہیں سنا، جب سن لیا تو اس کو تسلیم کیا۔ اور 6 ماہ بعد جب آپ کا وصال ہوا ہے تو آپ کو غسل بھی سیدنا صدیق اکبر کی بیوی اسما بنت امیس نے دیا ہے، اور آپ کی نماز جنازہ بھی سیدنا صدیق اکبر نے پڑھائی ہے۔ کم از کم میں 12 کتابوں میں یہ حدیث دکھا سکتا ہوں۔ حضرت علی شیر خدا سے صدیق اکبر نے فرمایا کہ آپ ان کے وارث ہیں اور وارث کا زیادہ حق ہے نماز جنازہ پڑھائے، لیکن میں قربان جو مولا کائنات کے علم پر، فرمایا کہ ابو بکر صدیق میرے آقا و مولا نے جس کو فرض عین کا امام بنایا ہے، علی اس کو فرض کفایہ کا امام بناتا ہے، اس لیے آپ امیر بھی ہیں، آپ کا حق ہے۔ اور نماز جنازہ پھر حضرت علی شیر خدا کی فرمائش کے اوپر سیدنا صدیق اکبر نے پڑھائی ہے خاتون جنت سلام اللہ علیہ۔ کوئی جھگڑا نہیں ہے، یہ ساری من گڑھ باتیں ہیں، یہ 1 لاکھ سے لے کر 15 لاکھ لیتے ہیں، جھوٹ موٹ باتیں بیان کر کے چلے جاتے ہیں۔ مدد تو تب ہے کہ قرآن و حدیث کی روح سے بات کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آئیے پھر بخاری شریف کی پہلی جلد ہے، صفحہ 16 ہے، مسلم شریف کی دوسری جلد ہے، صفحہ 44 ہے، اور مشکات شریف کے صفحہ 32 کے اوپر بھی یہ حدیث شریف موجود ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یؤتی۔ 3 کتابوں کا میں نے حوالہ دیا، 3 کتابوں میں آقا کریم کا فرمان ذیشان موجود ہے۔ سنو عالم کی شان۔ سرکار فرماتے ہیں کہ من یرد اللہ بہ خیرا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، اس کے مقام کو بلند کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں، ما یفقہہ فی الدین، اس کو دین کا عالم بنا دیتے ہیں۔ اور آگے آقا کریم فرماتے ہیں وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُؤْتِي، دنیا والو تقسیم کرنے والا میں ہوں، دینے والا اللہ ہے۔ میرے آقا کریم جو ہیں یہ علم کو بھی تقسیم کرتے ہیں، یہ جنت کو بھی تقسیم کرنے والے ہیں، اور یہ ہر خیر کو تقسیم فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ مخلوق خدا کی ہے، امت میری ہے، بخشنے والا وہ ہے، بخشوانے والا میں ہوں، کلام اس کا ہے، زبان میری ہے، بولتا وہ ہے، ہونٹ میرے ہلتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، سورہ النجم کی آیت نمبر 3 اور 4 ہے 27 پارے سے۔ یہ کتنا کمال ہے، کتنا مقام ہے۔ اور یہ مشکات کا صفحہ 34 ہے، جامع ترمذی میں بھی حدیث شریف موجود ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو خوش قسمت انسان لوگوں کو دین سکھاتا ہے، دین کا علم سکھاتا ہے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل فرماتا ہے، اور زمین و آسمان والے اور یہاں تک کہ چونٹیاں اپنی بلوں میں اور مچھلیاں پانی میں دین کے عالم کے لیے خیر کی دعا مانگتی ہیں، دین کے عالم کے لیے خیر کی دعا مانگتی ہیں۔ اور بخاری شریف کی پہلی جلد صفحہ 752 ہے، ادھر کچھ نہیں پڑا ہوا۔ میں ان کی طرح نہیں کہ آگے گلدستہ رکھ لیا، پیچھے کتاب کھول لی، آگے کمپیوٹر رکھ لیا، اس کے اوپر سے دیکھ کر سنا دیا۔ یہ تو عام بندہ بھی یہ کام کر سکتا ہے۔ مزہ غلامی مصطفیٰ کا یہ ہے کہ سرکار کے فرمان آپ کے سینے میں موجود ہوں۔ غلام وہ ہے جو آقا کی باتوں کو سینے میں محفوظ رکھتا ہے۔ بخاری شریف کی پہلی جلد ہے، صفحہ 752 ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس کائنات میں سب سے زیادہ وہ بہتر ہے جو قرآن مجید کا علم سیکھتا ہے، پھر دوسروں کو سکھاتا ہے، پھر دوسروں کو سکھاتا ہے۔ اور
آئیے ذرا نسخۃ المجالس بھی پڑھتے ہیں، یہ حضرت علامہ عبدالرحمن صفوری کی کتاب ہے، اس کی دوسری جلد ہے، صفحہ 156 کے اوپر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نشان چمکے مار رہا ہے، بڑی لمبی حدیث ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من زار عالما فکأنما زارنی من صافح عالما فکأنما صافحنی من جلس عالما فکأنما جلسنی۔ فرمایا جس نے عالم کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی۔ من زار عالما، جس نے عالم کی زیارت کی، فکأنما زارنی، اس نے میری زیارت کی۔ من صافح عالما، جس نے عالم سے مصافحہ کیا، ہاتھ ملایا، مایا فکأنما صافحنی، اس نے مجھ سے مصافحہ کیا ہے۔ من جالس عالما، جو کسی عالم کی مجلس میں بیٹھا، فکأنما جالسنی، وہ میری مجلس میں بیٹھا، اور جو میری مجلس میں بیٹھا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بٹھائے گا۔ یہ ایک عام عالم دین کا مقام ہے، تو جو کائنات کے سب سے بڑے، سرکار کی امت کے سب سے بڑے عالم ہیں، سب سے بڑے صوفی ہیں، یہ سب سے بڑے صدیق اکبر ہیں، جو سب سے بڑے عاشق اکبر ہیں، جو ناموس رسالت کے محافظ اکبر ہیں، ان کی شان کا کیا کہنا ہے؟ یہ تو ایک عام عالم کیا مقام ہے نا۔ بلکہ میں ایک روایت بیان کرتا ہوں، اہل تشیع کی کتاب ہے تحفۃ العوام، میرے پاس موجود ہے، اور یہ ائمہ اہل بیت سے حدیث ہے، ائمہ اہل بیت سے حدیث نقل کی ہے اس میں کہ جو خوش نصیب امام حسین علیہ السلام کے روزے کے 40 میل کے اندر اندر دفن کر دیا گیا جو مسلمان، امام حسین علیہ السلام کی نسبت سے اس کو بخش دیا جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام کو یہ مقام کس سے ملا ہے؟ محبوب کائنات سے ملا ہے نا، اپنے نانا جان سے ملا ہے۔ تو جو نانا جان کے ساتھ لیٹا ہوا ہے، جو نانا جان کے ساتھ جہاں نبی علیہ السلام کا دل مبارک ہے نا، معاہدہ شریف جا کر دیکھو، جہاں سرکار کا دل مبارک ہے اس کے برابر صدیق اکبر کا سر مبارک ہے، اور جہاں صدیق اکبر کا کندھا مبارک ہے اس کے برابر فاروق اعظم کا دل مبارک ہے۔ پھر اس عالم کی شان کا کیا اندازہ ہے جن کے بارے میں حجۃ البلاغہ بڑی مشہور، بڑے حوالے دیتے ہیں لوگ اس کتاب کے، حضرت علی شیر خدا کی کتاب ہے یہ۔ حضرت علی شیر خدا کوفہ کی جامع مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں، کسی نے سوال کیا حضور نبی علیہ السلام کی امت میں سب سے بلند ہستی کس کی ہے، سب سے عظیم کون ہے، سب سے بڑا کون ہے؟ تو مولا کائنات نے فرمایا سیدنا صدیق اکبر۔ حجۃ البلاغہ عرض کیا ثم من، اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم۔ تقریر کرتے کرتے ممبر سے اتر رہے ہیں، کسی نے پھر سوال کیا حضور ثم من، اس کے بعد فرمایا سیدنا عثمان غنی۔ دنیا والوں اپنے عقائد کو درست کر لو، اگر عقیدہ نہیں تو ایمان نہیں ہے۔ ایمان عقیدہ کے درست ہونے کا دوسرا نام ہے۔ اگر اپنے عقیدے درست کرنے ہیں تو آج صدیق اکبر کے نقش قدم پہ چلنا پڑے گا۔ ان کے عقیدہ کو، وہی عقیدہ ہے جو کسوٹی ہے قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے، جو پیمار ہے، جو سٹینڈرڈ ہے۔ اس لیے تو میں تو اکثر یہ دعا مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ جے قلب دتائی یا مولا جے قلب دتائی یا مولا الفت بھی نبی دی عطا کر دے، جس دل وچ حب صدیق دی نہیں، جس دل وچ حب صدیق دی نہیں، اس دل نو تو تن تو جدا کر دے اکھیاں مولا صدیق جیاں دے اکھیاں مولا
صدیق جیاں جڑیاں نت ہجر وچ چیخ دیاں راواں وچ رہن اڈیک دیاں پوری دل دی تو منشا کر دے جے قلب دتائی یا مولا جے قلب دتائی یا مولا الفت بھی نبی دی اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت کثیر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں دمشق کی مسجد میں سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھا ہوا، مدینہ المنورہ سے ایک بندہ گیا، اس نے کیا یا ابو دردہ میں اللہ کے محبوب کے پاک شہر سے آیا ہوں، صرف ایک حدیث جو آپ نے روایت کیا وہ حدیث لینے آیا اور مجھے دنیا کا کوئی کام نہیں ہے۔ مدینہ المنورہ سے ملک شام کا سفر کیا ایک حدیث کی خاطر، عرض کیا وہ آقا علیہ السلام کا فرمان تو مجھے سنا دو، تو سیدنا ابو دردہ نے فرمایا سنو کہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو کوئی دین کا علم سیکھنے کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر اس کو ڈال دیتا ہے۔ یہ حدیث لینے کے لیے گئے ہیں مدینہ المنورہ سے ملک شام، اور فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے نورانی اور بے اختلاف فرشتے ہیں نا وہ سرکار کے دین کے طالب علم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا مقام ہے، کیا شان ہے۔ اور یہ نصرت المجالس کی دوسری صفحہ 156 ہے، اور مشکات شریف کے صفحہ 34 کے اوپر بھی یہ حدیث شریف موجود ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ والدین کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، کعبۃ اللہ کو دیکھنا عبادت ہے، 2 کتابوں میں حدیث ہے۔ فرمایا کہ عالم کے چہرے کو دیکھنا تمام عبادتوں کی اصل ہے، تمام عبادتوں کی اصل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آئیے اسی نصرت المجالس کی دوسری صفحہ 156 پہ 3 حدیث ہیں، تیسری میں پڑھنے لگا ہوں۔ سرکار نے فرمایا کہ جب کوئی میرے دین کا طالب علم کسی بستی سے گزرتا ہے، کسی گاؤں سے گزرتا ہے، اس کے وسیلے سے، اس کے صدقے سے، اس کی برکت سے، اس کی عظمت سے اللہ تعالیٰ اس بستی کے قبرستان سے 40 دن کے لیے عذاب کو اٹھا لیتے ہیں۔ حضور مجدد الفسانی شیخ احمد فروقی سرہندی رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں، خود مکتوبہ شریف میں لکھتے ہیں کہ میں ایک گاؤں کے قبرستان سے گزرنے کے بعد میں عرض کیا مولا تیرے محبوب کا فرمان شان ہے کہ اگر کوئی طالب علم کسی گاؤں سے گزرتا ہے تو اس کے صدقے سے 40 دن کے لیے اس بستی کے قبرستان سے عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے، تو مولا میں تو گاؤں سے نہیں گزرا بلکہ گاؤں کے قبرستان سے گزرا ہوں، میرے صدقے نے کیا ملا ہے؟ یہ ہے اللہ والوں کی شان۔ عرض کیا مولا میرے صدقے سے، میرے وسیلے سے ان کو کیا فیض ملا ہے؟ قبرستان والوں کو کوئی عام ہستی نہیں ہے، حضور مجدد الفسانی رحمہ اللہ کی ذات کا ہے، جو مجدد ہیں اپنی اس وقت کے۔ آپ فرماتے ہیں آواز آئی کہ یہ تو میرے آقا کریم کے دین کے طالب علم کا مقام ہے کہ اس کے صدقے سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہوں، تو آپ تو میرے محبوب کے عاشق ہیں، عالم ہیں، آپ کا یہ مقام ہے، آپ کے وسیلے سے، آپ کی برکت سے قیامت تک اس قبرستان والوں کا میں نے عذاب معاف فرما دیا ہے، کیونکہ پہلی منزل ادب عشق دی دنیا والے سن لو، سنی بے عمل ہو سکتا ہے، گناہگار ہو سکتا ہے، سیاکار ہو سکتا ہے، بد عمل ہو سکتا ہے، لیکن خدا دی قسم سنی گستاخ نہیں ہو سکتا، کیونکہ گناہگار دی بخشش موجود ہے، سیاکار دی بخشش موجود ہے، بد عمل دی بخشش موجود ہے، لیکن گستاخ دی بخشش کوئی نہیں۔
میری گل نہیں. اللہ تعالیٰ بار بار فرماندے نے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. And Allah does not guide the transgressing people. مایا گستاخ دی بخشش تے بڑی دور دی گل ہے. میں انہاں نوں ہدایت نہیں دینی. انہاں نوں ہدایت سنی کول ہور کچھ ہوئے یا نہ ہوئے ادب مصطفیٰ بھی موجود ہے, عشق مصطفیٰ بھی موجود ہے. اور یاد رکھیا جے کہ پہلی منزل ادب عشق دی تے بنا ادب مراد نہ پاوے تے بے ادباں دی بستی اندر تے کدی ٹھنڈی وا نہ آوے. تے ادب تو ود عبادت کیڑی تے جیڑی رب تیک پہنچاوے. آزم دے بخت سولے تے جنوں اے دولت مل جاوے. آزم دے بخت سولے تے جنوں اے دولت مل جاوے. اور سب سے زیادہ عشق و ادب کی دولت ملی ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی ہے. آپ فرماتے ہیں میری زندگی کا مقصد یہ ہے, مشن یہ ہے, تمنا یہ ہے, خواہش یہ ہے, عاجز یہ ہے, اور کچھ نہیں مانگتا مولا تیرے سے, ایک چیز مانگتا ہوں ان نظر الی وجہ رسول اللہ. میری آنکھیں ہوں یا رب مصطفیٰ آپ کے محبوب کریم کا چہرہ ہو. سرکار دیدار کراتے رہے, میں دیدار کرتا رہا, سفر میں بھی, حضر میں بھی, غار میں بھی, مزار میں بھی آپ سرکار کا دیدار فرما رہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور آئیے ذرا, یہ تو سرکار کے غلاموں کا عقیدہ ہے. آج دنیا کے عقیدے کو خراب کر رہے ہیں. میں کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ بڑی سخت تقریر کرتے ہیں. میں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اگر کوئی عالم مسئلے کو چھپا دیتا ہے تو قیامت والے دن لوہے کی نہیں آگ کی لگام اس کے منہ میں ڈالی جائے گی. میں سرکار کا یہ فرمان مجھے حق کو کھول کے بیان کرنے کے اوپر حکم دیتا ہے. آئیے ذرا تبلیغی جماعت والوں کے امام, رائے بنڈیوں کے امام, ان کے حکیم الامت خلیل احمد امبیٹھوی کی کتاب ہے براہین قاطعہ, صفحہ 51 ہے, کانپور انڈیا کی چھپی ہوئی ہے. اس میں لکھتے ہیں استغفر اللہ, اس میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں. آگے لکھتے ہیں رسول اللہ کا علم شیطان اور ملک الموت کے علم سے کم ہے. آگے